مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات سچوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ فیضان ملے گا۔ سچے انسان کی توجہ ہو گئی، اللہ کے سچے بندے کی توجہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو ان کے جد کریم کو دیکھیں، تسلسل کے ساتھ بات کی جائے تو بات بہت بڑھ جائے گی، لیکن آگے ایک ضلع اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ابھی جن کے ذکر کا مہینہ چلتا ہے، جنہیں پیکر صبر و رضا کہتے ہیں، امام الشہداء کہتے ہیں، عاشقوں کے دل کا چین کہتے ہیں، پیارا حسین کہتے ہیں، وہ ایسے سچے ہیں کہ سچائی کو ختم کرنے کے لیے 22,000 تلواریں میدان کرب و بلا میں یزیدیوں نے میان سے باہر نکال کر کے حسین سے کہا تھا، اے حسین ہاتھ دے دو، مگر میرے اور آپ کے آقا حسین نے کہا تھا نہیں، ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار مطالبہ کر رہا ہے ایک حاکم، اور وہ بھی وقت حاکم ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہت کچھ کہلوانے والا، تخت پر بیٹھ کر کے یزید ایک بھکاری بن کر کے حسین اعظم سے کہتا ہے ہاتھ دے دو، سچائی کا چراغ جلا کر کے میرے آقا حسین نے کہا جو تیرا مشن ہے اس مشن سے دور ہو کر کے اگر تو میرے ساتھ آ جا تو تجھے سب کچھ ملے گا، مگر وہ تیار نہ ہوا۔ آج دنیا ایسے حال میں دیکھ کر کے کچھ لوگ یزید کو لمبے چوڑے القابات سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہند کے راجا دار خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول یہ کہتے ہیں حسین کی شان یہ ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ میں نے اپنے خواجہ کی بارگاہ میں خادمانہ طور پر کہا ہے میرے خواجہ آپ حسین اعظم کو شاہ کہتے ہیں، آپ حسین اعظم کو بادشاہ کہتے ہیں۔ دل نے کہا کہ ہاں حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، کیونکہ حسین کی بارگاہ میں ایک بھکاری بن کر کے یزید اور یزیدی لوگ کہتے ہیں حسین ہاتھ دے دو، حسین ہاتھ دے دو، ہم مانتے ہیں حسین بادشاہ ہیں، حسین شاہ ہیں، کیونکہ یزید کی حکومت 3 دن کے لیے تھی اور یزید کی حکومت لوگوں کے جسموں پر تھی، اور میرے آقا کی حسین آج بھی لوگوں کے دلوں پر ہے، تو ہم مانتے ہیں آقا حسین شاہ بھی ہیں، آقا حسین بادشاہ بھی ہیں۔ لیکن آپ نے حسین کو دین کہا ہے، دین کی پناہ کہا ہے، تو اے پیارے خواجہ حسین کہاں دین ہے اور کہاں دین کی پناہ ہے، تو بارگاہ خواجہ سے آواز آتی ہے فاطمہ کی گود میں دیکھو تو حسین دین ہے، علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیکھو تو حسین دین ہے، نانا کے پشت پر دیکھو تو حسین دین ہے، نانا کے کندھے پر دیکھو تو حسین دین ہے، مدینہ طیبہ کی گلی میں دیکھو تو حسین دین ہے، مکہ المکرمہ کی وادی میں دیکھو تو حسین دین ہے، علی اکبر کے باپ کے روپ میں دیکھو تو حسین دین ہے، عباس علمبردار کے بھائی کے روپ میں دیکھو تو حسین دین ہے، سیدہ زینب کے بھائی کے روپ میں دیکھو تو حسین دین ہے، حضرت ام رباب شہر بانو کے شوہر کے روپ میں دیکھو تو حسین دین ہے، مکہ سے کرب و بلا تک دیکھو حسین دین ہے، اور جب کرب و بلا کی سرزمین پر حسین اعظم پہنچ گئے اور 22,000 تلواریں دین کو مٹانا چاہتی ہیں تو حسین اعظم کرب و بلا میں دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہے، اور دنیا والوں کو بارگاہ حسین سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، اے دنیا کے لوگوں جس نے دنیا کے اندر دین کو پھیلایا ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس نے دین کو بچایا ہے اس کو شہید کرب و بلا کہتے ہیں۔ حضرات یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا کیونکہ دین پھیلانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائی۔ مکہ المکرمہ کی وادی میں میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب رہو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں دین کو پھیلا رہا ہوں۔ تو نبی دو جہاں سے مکے کی ایک گلی سے آواز آئی آپ دین کو پھیلا رہے تو دین کو بچائے گا کون؟ تو حسین اعظم کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا
کہا تھا کہ دین کو میرا نواسا بچائے گا. یہ دین پھیل کر کے جب ہندوستان کی جانب بڑھا تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک ذات نے دین کو پھیلایا ہے اور ایک ذات نے دین کو بچایا ہے. ہندوستان کی سرزمین سے ہم نے کہا اے ملک ہندوستان تو بتا تیرے سینے میں کس نے دین کو پھیلایا اور کس نے دین کو بچایا. تو ہندوستان کے گوشے گوشے سے ایک ہی آواز آ رہی ہے, ہندوستان کے اندر جس نے دین کو پھیلایا ہے اس کو خواجہ کہتے ہیں اور جس نے دین کو بچایا ہے اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں. نہ اس کا کوئی جواب ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے. کوئی سنیوں نہ اجمیر سے کبھی دور ہونا نہ بریلی سے کبھی دور ہونا, یہ آپ کے عشق و محبت کی راجدھانی ہے, وہ آپ کی محبت کی ترجمانی ہے, وہ آپ کا مرکز ہے. مرکز سے جڑ کر کے رہو گے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا عمل بھی محفوظ رہے گا. ڈاکہ ڈالنے والے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, ایک پرچم اٹھاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا, ایک تحریک چنو جماعت رضائے مصطفیٰ کا, ایک قائد بناؤ تاج الشریعہ کے شہزادے کا اور اپنے مرکز سے جڑ کر کے ہر باغیوں کے ناطقہ کو بند کر دو, دیوبند کے ملاؤں کے ناطقہ کو بند کرو, بد مذہبوں کے ناطقہ کو بند کرو اور دنیا کی گلی گلی میں ایک ہی نعرہ لگاؤ. اب دنیا کے اندر گلی گلی جو رہے گی ہر ایک گلی میں حسین ابن علی کا نعرہ لگے گا, کیونکہ یہ نعرہ کسی دنیا دار نے نہیں لگایا ہے, یہ نعرہ بریلی کے تاجدار احمد مختار کے دیوانے نے لگایا ہے. اس نعرے کو لگاؤ, انشاءاللہ اس نعرے کے فیضان سے ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پار ہی پار ہوگا. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند, ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم, مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم, بستی بستی قریہ قریہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ, یہ نعرہ کل بھی لگ رہا تھا, آج بھی لگ رہا ہے اور انشاءاللہ عاشقوں کے ہر گھر میں لگتا ہی رہے گا. دیکھیے بیچ میں جناب سرکار تاج الشریعہ کی تاج والی ٹوپی آپ لگائے ہوئے ہیں, ایک الگ رنگ ہے. حضور تاج الشریعہ کی تاج کی ٹوپی کی شناخت ہی کچھ اور ہے. بدعقیدہ جب دیکھتا تو دور بھاگتا ہے. احمد آباد میں ایک مرتبہ ہم نے بھی یہ ٹوپی لگائی تھی, آج تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے امامہ میں ہوں, تو دیکھ کر کے آدمی آیا, کہا بریلوی ہیں؟ ہم نے کہا الحمدللہ. کیسے پتا؟ کہا یہ تمہارا تاج بتا رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ تاج سب کو کھٹکتا ہے, بدعقیدوں کو, لیکن عاشق جو دیکھتا ہے وہ بالکل قریب آ جاتا ہے, اس کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے, پھول کی بہاریں آ جاتی ہیں. آپ پورے ملک میں چلے جائیے, آپ کو سنیوں کے اندر بلکہ عام انسانوں کے اندر جو صحیح سمجھ والا ہے دو چیزیں نظر آتی ہیں, ایک راج نظر آتا ہے, ایک تاج نظر آتا ہے. اب ہم نے ذہن سے اپنے کہا ہندوستان کے اندر کس کا راج ہے, اس راج کے راجا کو کیا کہتے ہیں, ہندوستان میں کس کا تاج ہے, اس تاج کے تاجدار کو کیا کہتے ہیں. تو جواب آتا ہے ہندوستان میں جس کا راج ہے اس راج کے راجا کو خواجہ کہتے ہیں, اور ہندوستان میں جس کا تاج ہے اس تاجدار کو تاج الشریعہ کہتے ہیں. اللہ نے بہت سارے کمالوں سے ان کو مالا مال کر رکھا ہے. چلتے چلتے ایک وظیفہ آپ سب کو بتا کے جانا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, جب اپنے مکان کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے بند کیا کرو. جب صبح دروازہ کھولو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے کھولا کرو. اور جب ہماری بیٹیاں بہنیں گھروں کے اندر کھانا بنائیں تو کھانا بناتے وقت یا رزاقو پڑھ لیا کریں, اور اس کے بعد میں جب کھانا تیار ہو جائے تو اس پر بھی 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھ کر دم کر لیا کریں. اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ آدمی باہر کمائے گا, برکت گھر کے اندر نظر آئے گی. جس مکان کا دروازہ
رب کے نام سے بند کیا جاتا ہے اور رب کے نام سے کھولا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان کو تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما لیا کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہی اعلان ہے کہ ہر عاشق کا سینہ نبی پاک کی محبت کا مدینہ بنا رہے، اولیاء کے دامن سے قریب رہیے، مشن اعلیٰ حضرت کو آگے بڑھائیے، دشمنان مصطفیٰ سے دور رہیے۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کی شاخائیں قائم ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے جڑ کر کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس سے جڑ کر کے کام کیجئے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ نئی تنظیم ہے، نئی تحریک ہے، تو اس کو جواب دیجئے، جس تنظیم اور جس تحریک کو لے کر کے لوگ یہ کہتے ہیں اس تنظیم کے مد مقابل وہ تنظیم نئی ہے، تو آپ بولیے اس تنظیم کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1920 عیسوی کے اندر قائم فرمایا ہے۔ اس کے مشن کے مطابق جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لائق مبارکباد ہیں۔ ہمارے مسجد کے ائمہ حضرات، علماء حضرات بھی اس سے جڑ کر کے کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ادباً گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اس تحریک اور تنظیم کا سپورٹ کیجئے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مسلک کی تبلیغ اور ترویج ہوگی اور دین کی تبلیغ ہوگی، آپ کے لیے بھی صلاح و فلاح کا دروازہ کھلے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔